الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس سے پہلے ہم نے اس کتاب میں یعنی باقورۃ الادب میں سیاحن تک پڑھا تھا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے صراخن۔ صراخن کا معنی ہے چیخ، پکار، اور یہ کلمہ باب نصر ینصر کا مصدر ہے، یعنی صرخ یصرخ صراخن کا معنی ہوتا ہے چیخنا، پکارنا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے طیران، یا کے فتحہ کے ساتھ طیران۔ طیران کا معنی ہے اڑان، پرواز، اور یہ کلمہ باب ضرب یضرب کا مصدر ہے، یعنی طار یطیر۔ طیران کا معنی ہے اڑنا، پرواز کرنا۔ اس کے بعد ایک کلمہ ہے صوتن۔ صوتن، صوتن کا معنی ہے آواز، اور اس کی جمع ہے اصواتن۔ اصواتن۔ اس کے بعد ہے غناءن۔ غناءن کا معنی ہے گانا، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اغنیتن اور اغانی۔ اغنیتن اور اغانی۔ اس کے بعد ہے نغمتن۔ نغمتن کا معنی ہے گیت، ترنم، نغمہ، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے نغماتن۔ انغام اور اناغیم، افاعیلوں کے وزن پر اناغیم۔ اس کے بعد ہے منقارن۔ منقارن۔ منقارن کا معنی ہے چونچ، اور جمع ہے مناقیر۔ مناقیر۔ اس کے بعد ہے جناحن۔ جناحن کا معنی ہے بازو، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اجنحۃن، اور اسی طرح سے اجنحن۔ اجنحۃن اور اجنحن۔ اس کے بعد ہے ریشن۔ ریشن کا معنی ہے پر، پنکھ، اور جمع ہے ریاشن۔ اریاشن۔ ریاشن اور اریاشن۔ اس کے بعد ہے عرفن۔ عرفن کا معنی ہے مرغ کی کلغی۔ یہ مرغ کی کلغی کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کی تصویر ہے، یعنی مرغ کی کلغی کی تصویر ہے، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اعرافن۔ اعرافن۔ اس کے بعد ہے قنن۔ قنن۔ اس کلمہ کا معنی ہے ڈربہ، جہاں پر مرغی رکھتے ہیں، مرغیوں کا گھر، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اقنان۔ اقنان۔ اس کے بعد ہے عشن۔ عشن کا معنی ہے گھونسلہ، آشیانہ، اور جمع اس کی آتی ہے اعشاشن، عشوشن، عشاشن۔ اسی طرح سے عشاشتن۔ اعشاشن، عشوشن، عشاشن اور عشاشتن۔ اس کے بعد ہے قفصن۔ قفصن۔ قفصن کا معنی ہے پنجرہ، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے اقفاصن۔ اس کے بعد ہے نملتن۔ نملتن کا معنی ہے چیونٹی، چیونٹی، جمع ہے نملن۔ اسی طرح سے نمالن۔ اس کے بعد ہے نحلتن۔ نحلتن کا معنی ہے شہد کی مکھی، اور جمع ہے نحلن۔ نحلن۔ اس کے بعد ہے دودن۔ دودن کا معنی ہے کیڑا، اور جمع ہے دیدانن۔ دیدانن۔ اس کے بعد ہے فراشتن۔ فراشتن کا معنی ہے تتلی، پروانہ، اور جمع اس کی آتی ہے فراشن۔ فراشن۔ اس کے بعد ہے ذبابن۔ ذبابن کا معنی ہے مکھی، اور اس کی جمع آتی ہے اذبتن۔ اسی طرح سے ذبانن۔ اذبتن اور ذبانن۔ اس کے بعد ہے ناموستن۔ ناموستن۔ ناموستن کا معنی ہے مچھر، اور اس کلمہ کی جمع ہے ناموسن۔ ناموسن۔ اس کے بعد ہے بقتن۔
بقتن کا معنی ہے کھٹمل اور جمع ہے بقن، اس کے بعد ہے جرادن۔ جرادن کا معنی ہے ٹڈی۔ ٹڈی کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کی تصویر ہے، ٹڈی کی تصویر ہے، اور اس کلمہ کا واحد آتا ہے جرادتن، جرادتن۔ اس کے بعد ہے عنکبوتن۔ عنکبوتن کا معنی ہے مکڑی، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے عناکب، عناکیب۔ اسی طرح سے عنکبوتاتن، عناکب، عناکیب اور عنکبوتاتن۔ اس کے بعد ہے سرسرن۔ سرسرن کا معنی ہے جھینگر۔ جھینگر کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی تصویر ہے، جھینگر کی تصویر ہے، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے صراصیر، صراصیر۔ اس کے بعد ہے عقربن۔ عقربن کا معنی ہے بچھو، اور جمع اس کی آتی ہے عقارب، عقارب۔ اس کے بعد ہے برغوثن۔ برغوثن کا معنی ہے پسو۔ جیسا کہ یہ تصویر ہے پسو کی، اسے پسو کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں اسے برغوثن کہا جاتا ہے، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے براغیث، براغیث۔ اس کے بعد ہے خنفستن۔ خنفستن کا معنی ہے بھونرا، گبریلا۔ جیسا کہ یہ اس کی تصویر ہے، یعنی بھونرا کی تصویر ہے، گبریلا کی تصویر ہے، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے خنافسو۔ اس کے بعد ہے حیتن۔ حیتن کا معنی ہے سانپ، اور اس کلمہ کی جمع آتی ہے حیاتن، حیاتن۔ اس کے بعد ہے خلیتن۔ خلیتن کا معنی ہے شہد کا چھتا، اور جمع آتی ہے خلیاتن، خلیاتن۔